الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تو اس موقع پر سنن ابی داؤد کے آخری جو ہے وہ 2 باب رہ گئے ہیں، تو یہاں عبارت پڑھیں باب في مشي النساء في الطريق. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحبكن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. امام صاحب باب باندھ رہے ہیں باب فی مشی النساء مع الرجال فی الطریق کہ عورتیں جو ہے وہ مردوں کے ساتھ راستے میں چلیں تو جا رہی ہوں تو ان کو کیا ادب اختیار کرنا چاہیے آداب شرعی میں سے. تو کتاب الادب ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس موقع پر بندے بھی جا رہے ہوتے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہوتی ہیں، تو پھر طریقہ اور سلیقہ ادب یہ ہے جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ سائڈ پر ہو کر جو ہے وہ چلے، مردوں کے ساتھ ان کے اندر گھس کر نہ چلے. تو یہاں اسی کو امام صاحب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ قال اخبرنا عبد العزیز یعنی ابن محمد عن ابی الیمان عن شداد بن ابی عمرو بن حماس عن ابیہ عن حمزۃ بن ابی اسید الانصاری عن ابیہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو خارج من المسجد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے سنا، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اور مسجد سے باہر آ رہے تھے. فاختلط الرجال، دیکھا کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ بطری کے راستے میں جا رہے ہیں، تو اور اس میں عورتیں اور مرد جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو استاخر پیچھے ہٹ جاؤ، فإنه ليس لكن، تمہارے لیے جائز ہی نہیں تحققن الطریق کے راستے کے درمیان میں ہو کر چلو، بلکہ علیکن بحافات الطریق، راستے کے اطراف میں چلو، کنارے. مردوں کے ساتھ جو ہے وہ تمہارا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. فکانت المرأة تلصق بالجدار. تو اب جو ہے پھر عمل بالحدیث وہ تو صحابہ کرام پر صحابیات پر ختم ہے. جو سن لیا پھر سمن وطاعت، تو وہ کوئی عورت ہوتی تو پھر جو ہے وہ آدمی بھی جا رہے ہیں عورتیں بھی جا رہی ہیں، تو وہ عورت جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگ جاتی. اس وقت چلتے چلتے دیوار کے ساتھ جو ہے وہ لگ کر دیوار کے ساتھ ہو کر چلتی. حتی ان توبہ لیتعلق بالجدار، اس کا کپڑا جو ہے وہ دیوار کے ساتھ اٹک جاتا مسافہ من لصوقها به، اس کے دیوار کے ساتھ چلنے کی وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادب سکھایا تھا
تو یہ پھر اہتمام جو ہے وہ جو سن لیا سمینا واتانا یہی ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. اب جو ہے وہ رمضان حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا أبو قطيبة سلم بن قطيبة عن داود بن أبي صالح المزني عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي يعني الرجل بين المرأتين. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن داود بن أبي صالح المزني عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي يعني الرجل بين المرأتين. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ آدمی جو ہے وہ دو عورتوں کے درمیان جو ہے وہ کر چلے. مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کے درمیان نہ چلے اور عورتوں کو چاہیے کہ سائڈ پر ہو کر چلے. اب میں جو ہے وہ آخری باب پڑھتا ہوں اور آخری حدیث بھی پڑھوں گا تو آپ میرے ساتھ ساتھ جو ہے پیچھے پیچھے سب ہی عبارت پڑھتے جائیں گے. باب فی الرجل یسب الدہر. حدثنا محمد بن الصباح بن سفیان باب الصرح قال اخبرنا سفیان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال ابن الصرح عن ابن المسيب مكان سعيد. یہاں امام صاحب جو ہے وہ آخری باب قائم کر رہے ہیں. باب فی الرجل یسب الدہر کہ کوئی آدمی جو ہے وہ زمانے کو گالی دیتا ہے تو یہ کتنا برا ہے, غلط ہے. اس چیز کو یہاں بیان فرما رہے ہیں. اب جو ہے وہ آخری حدیث پر یہ خصوصی اہتمام ہوتا ہے, ذرا اس پر جو ہے وہ چند باتیں اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہیں, تو اس لیے میں اسی حوالہ سے جو ہے وہ یہاں کروں گا. تو اب آپ دیکھیں امام صاحب نے جو باب باندھا ہے باب فی الرجل یسب الدہر. آدمی جو ہے وہ دیتا ہے زمانے کو غلط کرتا ہے, تو کیا یہ آدمی کے لیے غلط ہے یا کہ عورت کے لیے؟ عورت کے لیے, مرد کے لیے, سب کے لیے غلط ہے. تو یہاں اس کا مطلب ہے کہ باب فی الرجل میں مفہوم مخالف مراد نہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں جو ہے وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ آدمی کے لیے تو یہی ہے کہ وہ زمانے کو برا نہ کہے, عورتیں جو ہے وہ کہہ سکتی. ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ بہت ساری جگہ پر مردوں کا نام لیا گیا لیکن مشترک ہیں, مرد بھی اور عورتیں سب اس میں مخاطب ہیں. مثلا حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک سے پہلے جو 1-2 دن روزہ پہلے نہ رکھو, استقبال رمضان کا, اور جو ہے وہ یہ جو ہے وہ کیا کرنا غلط ہے. تو وہاں آتا ہے الا رجل, مگر کوئی آدمی ہے وہ کسی دن کا روزہ رکھتا ہے, وہ دن آ گیا تو روٹین ہے اس کی جمعرات کی ہے یا پیروار کی ہے, تو پھر وہ رکھ سکتا ہے. وہاں رجل کی رکھ, تو اس کا مطلب ہے کہ عورت کا بھی یہی ہے, نہ رکھے 1-2 دن پہلے. تو
اگر اس کا روٹین کا روزہ اس میں آ گیا، نفلی رکھتی ہے وہ پیروار کا یا جمعرات کا، تو رکھ سکتی ہے، حالانکہ لفظ کس کے لا راجع، لیکن صاحب بھی اس میں شریک ہے، کیونکہ جو ہے وہ مرد عورتوں کے لیے جو ہے وہ جہاں اللہ نے تخصیص کر دی ہے، استثناء کر دیا، تفریق کر دیا، وہاں ہم تفریق مانتے ہیں، جہاں نہیں کیا وہاں ہم تفریق نہیں مانتے، سب کے لیے پوچھتا ہے کیا ہے۔ اب ایک اور مثال اس کی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو ہے وہ مرد کا نام لیا ہے، مثلا کیا کہا تھا کہ جب آدمی مفلس ہو جاتا ہے، بسا اوقات کیا ہو جاتا ہے، مفلس ہو جاتا ہے، اور اس میں جب کئی لوگوں نے اسے پیسے لے وہ دیوالیہ ہو گیا، تو اس موقع پر جو ہے وہ جو چیز ہے وہ بیان ہی موجود ہے، ٹھیک ہے، اندہ راجل کس کے پاس، اس مفلس آدمی کے پاس، تو وہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو دے دی جائے، اور باقی جو چیزیں ہیں اس میں سارے جو ہے وہ مشترک ہوں گے، اس سے جتنا جتنا پھر ہوگا وہ لے لیں گے، لیکن یہ اپنی خاص چیز موجود ہے تو اس کو وہ لے جائے گا۔ اب وہاں کیا رجوع کی بات ہے، اسی طرح عورت بھی تو دیوالیہ ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں صرف لفظوں کو دیکھ کر تفریق نہیں کرنی ہے، لیکن بسا اوقات جو کئی جگہ جو ہے وہ تفریق ہوتی ہے، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ جب پڑھاتے تھے تو مرد کے سر کے برابر کھڑے ہو کر پڑھاتے تھے اور عورت کے وسط، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ فرق جہاں شریعت نے کر دیا ہے وہاں بھی کرتے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک لڑکی ہے اور لڑکا ہے، اس میں فرق ہے، بچہ ہے اور دودھ پیتا، بچی ہے دودھ پیتی، تو بچی پیشاب کرتے تو اسے دھویا جاتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ پیشاب کرتے اسے چیٹی کافی ہے، ٹھیک ہو گیا نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ جہاں شریعت نے فرق نہیں کیا وہاں نہیں کریں گے، اور جہاں کیا ہے اس کو اختیار کریں گے، یہ جو ہے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور سمینا واقعہ کا یہ مطلب ہے کہ جو سن لیا اس کے مطابق، یہاں جو ہے بال کی کھال اتارتے رہنا اور کہنا جی نہیں بچے کے پیشاب سے بھی دھویا جائے، تو یہ تو کوئی اب اچھا نہیں ہے، جو کئی لوگوں کا ایسا جو ہے وہ موقع پہ احناف کا خاص طور پر۔ تو تفریق میں خاص طور پر 5 چیزیں مشہور ہیں مرد عورت کی تفریق جہاں ہے، مثلا میراث کے اندر عورت کی کیا ہے، مرد کے بنسبت آدھی ہے، میراث میں اس کا حصہ کتنا ہے، آدھا ہے، اور اسی طرح دیت کا بھی ایک مسئلہ ہے، دیت میں بھی کتنی ہے، مرد کے بنسبت کیا ہے، آدھی ہے، عقیقے میں بھی یہی ہے، تو بچے کتنے ہیں، 2 جانور، اور بچی کے کتنے ہوتے ہیں، ایک ہی ہوتے ہیں، تو کتنی چیزیں ہوگی، 3، اور اسی طرح عتق ہے، آزادی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ جو غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء سے وہ کیا ہو جاتا ہے، آزادی کا سبب بن جاتا ہے، ایسے ہی ہے، لیکن اگر عورت کو کرے گا تو پھر اس کو چاہیے کہ 2 لونڈیوں کو کرے تاکہ وہ اس میں فرق ہے، مرد اور عورت کا کیا ہو گیا، غلام اور لونڈی کا فرق ہے، 2 کو کرے گا تو اس کے سارے اعضاء جو ہے وہ جہنم سے کیا ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے۔ اس طرح جو ہے وہ پہلی کیا ہوئی میراث، اور دوسری کیا ہوئی دیت، اور تیسری کیا ہوئی عقیقہ، اور چوتھی کیا ہوئی عدت، اور جو ہے وہ 5ویں کیا ہوئی شہادت۔ شہادت میں کیا ہے، گواہی میں کیا ہے، عورت جو ہے وہ اس کی گواہی وہ 2 عورتیں ہونی چاہیے، مرد ایک، اور اگر وہ نہیں ہے تو عورتیں کتنی ہوگی، شہادت میں بھی پھر اس کا، تو یہاں تفریق ہے یہ 5 چیزوں میں، ٹھیک ہے، باقی یہ نہیں ہے تو پھر ہم کوئی تفریق نہیں کریں گے۔ اب یہاں جو ہے وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ میرے استاد محمد بن صباح بن سفیان نے بیان کیا اور ابن سرح نے بیان کیا، ٹھیک ہے، تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا سفیان بن عیینہ، وہ بیان کرتے ہیں کن سے، امام زہری سے، محمد بن مسلم، وہ بیان کرتے ہیں سعید سے، تو سعید سے مراد کون ہے، سعید بن مسیب، اور وہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا نام ان کا، عبد الرحمن بن سخر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوئی حدیث قدسی، تو حدیث قدسی اور عام حدیث میں اور قرآن میں کیا ہے، پہلے تو یہ ہے کہ عام حدیث اور حدیث قدسی اس میں نسبت کا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف جو نسبت کر لیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عام روٹین میں کیا ہوتا ہے کہ رسول فرماتے ہیں اور بات اس طرح بیان کر دیں، لیکن حدیث قدسی میں نسبت
اللہ کی طرف کر دیتے ہیں تو نسبت سے یہ حدیث قدسی کی شان جو ہے کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، جبکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے اور حدیث قدسی بھی اللہ کی طرف سے. اور قرآن کریم یہ خاص اہتمام ہے، معجز ہے. معجزہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے اور مطلوب اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے ایک ایک حرف پر جو ہے وہ ثواب، ٹھیک ہے، وہ ہم جو ہے وہ تعبد کرتے ہیں، ایک ایک حرف پر جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو یہ کچھ شان جو ہے وہ اس لحاظ سے کچھ یعنی تفاضل ہے یہ بھی. اور قرآن کریم تو اس طرح کر کے جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ جتنا تو فرق ہے. باقی عمل کے حوالہ سے، احکام دینے کے حوالہ سے، دین کے حوالہ سے وہ سب برابر ہے. قرآن اور حدیث دونوں کیا ہے؟ مثل ہے، ٹھیک ہے. وہ تو قرآن و مثلہ ہو بات، احکام دونوں سے برابر ثابت ہوتے ہیں. تو یہ بات. اب یہاں جو ہے وہ یقول اللہ عز و جل یؤذین ابن آدم، ابن آدم مجھے کیا دیتا ہے؟ ایذا دیتا ہے، ایذا دیتا ہے. اب اللہ کو ایذا دینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو ایذا دینے کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں وہ آپ اختیار کریں، دکھ ہوتا ہے. ورنہ تو اللہ رب العالمین کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، نہ نوا دے سکتا نقصان، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہماری بات ہے جو اس کے مطابق عمل کریں گے، جو حرام کیا اس کو نہیں کریں گے اور اجتناب کریں گے اس سے، اور جس کو حکم دیا اس کو کریں گے تو ثواب تو کیا ہے؟ ہمیں ملے گا. تو یہاں جو ہے وہ ابن آدم کیا دیتا ہے؟ مجھے دکھ دیتا ہے. مطلب کیا کہ وہ حرام کردہ بات ہے، چیز ہے، آپ اس کا اختیار کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ زمانے کو برا نہ کرو، تو یہ کیا کرتا ہے؟ زمانے کو برا کرتا ہے. تو کس کو ایذا دیتا ہے؟ ایذا. اب کیا ہے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو برا کرتا ہے، یہ ایذا ہے، زمانے کو برا کرتا ہے. اور زمانہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا الدہر، میں زمانہ ہوں، میں اس کا خالق ہوں اور میں ہی اس کے اندر تصرف کرنے والا ہوں. زمانہ خود تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو میں نے اس کو بنایا تو وجود میں آیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب دیکھو کہ اللہ کو ایذا کس طرح ہوگی. کہنے والے کو کیا کہتا ہے؟ زمانہ برا. تو اللہ کو تو گالی نہیں دی ہے، نہ اس کو کوئی اللہ کو کہا ہے، تو پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہتے ہیں؟ دکھ ہوتا ہے اور مجھے ایذا دیتے ہو اور یہ میں نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کی مثال دیکھیں نا، آپ ایک دیوار ہے، کہتے ہیں یہ بہت گندی دیوار ہے، بہت بری ہے، یہ کون اچھا. آپ دیوار کو کہہ رہے ہیں جو کر، تو کس کی یہ جو ہے وہ آپ مذمت کر رہے ہیں؟ دیوار کی نہیں، بنانے والے مستری کی. کہ اس کو چاہیے تھا کہ ابھی اور پریشر کرتا، اس نے کی نہیں، یہ کچھ یہ لگائے ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو آپ کہتے ہیں تو وہ سبب جو ہوتا ہے، اس کا بانی جو ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو اب یہاں جو ہے وہ یہ زمانہ یہ کس نے بنایا؟ وجود کس نے دیا ہے؟ دن رات یہی زمانہ ہے، ٹھیک ہے. لیل نہار کا نام ہی کیا ہے؟ زمانہ. تو یہ اللہ نے، تو وہ تو اللہ رب العالمین اس زمانے میں جو ہے وہ ہیر پھیر کرتے ہیں. اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ المقلب. زمانے کو الٹ پلٹ کون کرتے ہیں؟ پھر کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. زمانہ کیا ہے؟ مقلب. وہ تو الٹ پلٹ خود نہیں ہوتا ہے، پھر اس کے اندر جو آتے ہیں وہ کس نے کرنے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، اور کبھی طوفان ہے، کبھی آندھی ہے، اور کبھی جو ہے وہ یہ سارا اس میں جو ہے وہ تبدیلی کون لاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین. تو اب زمانے کو آپ برا کہہ رہے ہیں، تو یہ تو دراصل پھر جو ہے وہ زمانے کا خالق جو ہے وہ اس کو بنتی ہے یا نہیں؟ یہ گالی بنتی ہے. جس طرح آپ دیوار کو برا کہتے ہیں تو بنانے والے کی کو گالی دے رہے گویا کہ، ٹھیک ہے، اس کا آپ نکالنا ہے. ہاں، تو اسی طرح زمانے میں آپ نکال رہے ہیں اور کہتے ہیں زمانے بڑا پڑا گیا، تو یہ کیا ہے؟ غلط. حالانکہ یہ زمانہ نہیں برا ہوتا ہے، زمانے کے اندر جو عمل کرنے والے اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ پیڑے وہ ہوتے ہیں، برے وہ ہوتے ہیں. اپنے عمل اچھے رکھیں تو کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے. تو یؤذین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، زمانہ. اب یہ دو قسم کے، صبح بھی ایک بات ہی یہاں طالب علم نے کہا تھا کہ وہ کیا تھا اب یہ سوال، ہاں نام اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے جاہلیت میں کیا کہتے تھے؟ ایک دوسرے کو جو ہے وہ کسی کو مطلب ہے کہ اچھی بات کہنی ہو، مارننگ کرنا ہو اس کو، صبح صبح کے جو ہے وہ کہنے تو نام اللہ بھی کرنا. تو جاہلیت میں تو اللہ کو ماننے والے بھی تھے. یہ کہہ رہا تھا رمضان کہ وہ کیسے ہوگا نام اللہ، وہ اللہ کا نام کیسے آ گیا؟ تو میں نے تو بتایا تھا کہ جاہلیت میں ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کو نہیں مانتے، اور وہ سب کو جو ہے وہ زمانے
لیکن کئی لوگ اسے ماننے والے ہوتے ہیں، سمجھے یا نہیں؟ تو اسی طرح جو زمانے کے اندر رہنے والے ہیں، جو دنیا کے اندر رہنے والے کافر تھے، وہ بھی کچھ جو کہتے ہیں کہ زمانہ ہی سارا کچھ ہے، زمانے کیا ہے؟ سارا کچھ ہے، اور جو کچھ اس میں ہو رہا ہے یہ اتفاقاً ہو رہا ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، وہ نہیں کچھ بھی، یہ سارا کچھ کیا وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں کون مارتا ہے؟ یہ لوگ ہیں دہریہ، یہ ہیں پکے کافر اور بہت ہی برے، مطلب ہے کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سارا کچھ کہنے والے کیا ہے؟ زمانہ ہی سارا، کہیں کہتے ہیں کہ نہیں زمانہ نہیں ہے، یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، لیکن اس کی نسبت میں وہ پھر دوسروں کی طرف کر دیتے ہیں، یہی خرابی آئی نا۔ اب مکہ کے مشرک کافر کیا تھے؟ اللہ کو مانتے تھے، بت بھی پوجتے تھے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اولاد دیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اور وہ کہیں کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی نسبت اپنے بتوں کی طرف کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، ان کو بھی اللہ نے اختیار دے دیے، یہی کیا انہوں نے، ان کی خرابی کیا تھی؟ یہی تھی۔ تو اس موقع پر یہ دو قسم کی جو ہے وہ کافر بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کیا کہتے ہیں؟ مطرنا بنوع کذا و کذا، یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ان کا موقع یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے بارش، لیکن ہوئی کس طرح؟ وہ ستارہ یہاں جب آتا پھر ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تو یہ بھی کفر ہی ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کر کے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ یہی فرمایا نا وہ کہ میرے ساتھ رات اس کفر کرنے والے بنے اور کچھ ایمان میں پختگی والے بنے۔ تو جو کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے بارش ہوئی، اللہ نے بارش دی، اللہ کا فضل ہو۔ تو جو کہتے ہیں دوسرے کی وجہ سے، ستارے کی وجہ سے، وہ غلط تھا۔ یہ سب الدہر وانا الدہر بیدی الامر، میں زمانہ، اب یہ دیکھو میں زمانہ انا الدہر، اس کا تفسیر کیا ہے؟ آگے بیدی الامر وقلب اللیل والنہار، انا الدہر کا مطلب آگے سوال پیدا ہوتا ہے میں زمانہ، اللہ کے لیے اللہ زمانہ ہے؟ زمانہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ جی سر، تو میں زمانہ ہوگا پھر سیدھا سا مطلب یہاں نہیں ہے، سیدھا سا اس کا مطلب وہی جو حدیث میں بیان ہو بیدی الامر، یعنی میں اس کا خالق ہوں، اور یہ میری مخلوق ہے، اور یہ سارا کچھ زمانے کے اندر جو ہے یہ میرے کنٹرول میں، بیدی الامر، سارا معاملہ امر اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ تو یہ زمانہ ہے، زمانہ کس چیز کا نام ہے؟ اللیل والنہار کا نام زمانہ ہے، اور اس میں تغیر کرنے والا کون ہے؟ اقلب اللیل والنہار۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں کہہ رہے ہیں انا الدہر، اس حوالہ سے اس کے اندر تغیرات میں کرتا ہوں، اس حوالہ سے اس کو اپنی طرف نسبت کر لیا، ورنہ اللہ کے اسماء و صفات الرحمن ہے، الرحیم ہے، سارا کچھ ہے۔ الدہر تو اللہ کے ناموں میں نام نہیں ہے، نہ صفت ہے نہ اسماء و صفات میں شامل نہیں ہے۔ کوئی یہاں سے کوئی کہہ دیجیے اب اللہ کے ناموں ایک اور دعویٰ ہو گیا جی الدہر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں الدہر، تو لہٰذا وہ اللہ کے ناموں میں جو ہے اس کو پڑھنے لگ جائے، شمار کرنے لگ جائے، تو بیوقوفی ہے اس سے، سمجھے نہیں؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ اسماء و صفات اللہ کی مخلوق نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اللہ کے اسماء و صفات ہیں اس کے، تو یہ غیر مخلوق ہے، تو یہ زمانہ تو کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور فرمایا انا الدہر، میں زمانہ، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس میں سارا جو تغیر کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں، اور اس کی ساری تشریح میں نے جس طرح بتا دی، اشکال پیدا ہو سکتا تھا جو کوئی اس میں انا الدہر کی بنیاد پر، تو وہ آگے کیا پڑھ لے پھر بیدی الامر وقلب اللیل والنہار۔ اب یہاں آخر میں دیکھیں کہ قال ابن السر ہے، تو امام صاحب کے جو دوسرے استاد ہیں وہ کیا ہیں؟ ابن السر، وہ بیان کرتے ہیں عن ابن المسیب، عن ابن المسیب، ٹھیک ہے، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اور کئی یہاں باقی خال اتارنے کے لیے کہتے ہیں جی المسیب، ان کو پسند نہیں آیا تھا، اور فلاں یہ وہ تھا، وہ ساری وہ ایسی باتیں ہیں جو کہ بیان ہوتی ہیں تاریخ کے اندر، ورنہ جو ہے المسیب پڑھ لیں، اس کو المسیب پڑھ لیں تو یہ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک اس کا مطلب ہے کہ محمد بن صباح کے لفظ کیا تھے؟ ان سعید، وہ ان کے تھے، انہوں نے سعید ہی کہا تھا، تو ابن السر نے کیا کہا؟ ان ابن المسیب کہا تھا، ابن المسیب کہہ رہے ہیں یا سعید کہہ رہے ہیں؟ سعید کا کون ہے؟ ابن المسیب، ابن المسیب کے تو اس سے مراد کون ہے؟ سعید بن مسیب ہی ہے۔ اور یہ مکان سعید، یعنی انہوں نے سعید کی جگہ ابن المسیب کہہ دیا دوسرے استاد، ٹھیک ہے تو سعید بن مسیب ہی بڑی چیزوں کو تابعی ہے۔ تو اس کا مطلب اب دیکھیے اللہ کی شان دیکھیے، امام صاحب جو ہم نے پڑھا نہیں تھا کہ نفسوں کو تغیر بات شگونی یہ بری لگتی، اور الفعل
اچھی بات جو ہے یہ اچھی لگتی تھی. کیا مطلب کہ کسی اچھی چیز کو دیکھ کر اللہ سے امید لگانی کہ اللہ تعالیٰ کہہ کر کہ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا, یہ اچھے فعال حسن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فعال حسن دیتے تھے. تغیر یعنی بری چیز سامنے آئی تو اپنا ذہن برا نہیں کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ برا ہو جائے, نقصان. ایسا نہیں. اب یہاں جو ہے وہ امام صاحب گویا کہ اپنی کتاب حدیث کی سنن ابی داؤد کی آخر میں جو لفظ لا رہے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میں بھی فعال حسن لے رہا ہوں. یہ لفظ سعید لائے ہیں, کسی انداز سے کہہ لیں وضاحت کرتے ہوئے لائے ہیں, لیکن اس سے وہ فعال حسن لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ پڑھنے والوں کو, سننے والوں کو, پڑھانے والوں کو اللہ رب العالمین کیا بنائے گا, سعادت دے گا. یہ سعید بنیں گے, سعداء بنیں گے. تو اس موقع پر میری آخری جو یہ اس کتاب کے اختتام پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنا ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ عادت مبارکہ, ان کی سیرت آپ نے پڑھی ہے کہ وہ جو حدیث پڑھتے تھے ان پر عمل کرتے ہیں. اب کیا تھا, جب وہ جہاز پر جا رہے ہیں کشتی میں, مطلب باری میں یہ واقعہ آپ نے کئی دفعہ میں سنا, تو وہاں جب وہ بیٹھے ہوئے ان ایک آدمی کو کنارے پر کیا چھینکا, اس نے کیا کہا الحمدللہ. انہوں نے کہا کہ چھوٹی کشتی والوں کو جو سامان لے کر کنارے پر جاتی ہیں, تو کہا کہ بھائی کشتی مجھے چاہیے, میں نے کنارے پر جانا تو واپس آ گیا. تو انہوں نے کہا ایک درہم لگے گا. انہوں نے کہا یہ لے لو, اور مجھے گئے اور جا کر جو واپس آ گئے. اس کو کیا کہا یا رہا, اس نے آگے سے کیا کہا, اب واپس کہنے لگے آپ نے اتنی بات پر جو درہم خرچ کر, کہنے لگے میں نے اس لیے کیا ہو سکتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے, اور میرے حق میں اس نے کہہ دیا حدیث کو اللہ تجھے اللہ ہدایت پر رکھے, اور اس نے بالک تمہاری اللہ تعالیٰ درست کرے, تو اس سے بڑھ کر اور کیا نہیں. تو باقی